ایک اور اہم معاملہ ہے، اس پر بھی بات جو ہے وہ ہونی چاہیے، جتنی ہونی چاہیے ہم اتنی ہی کریں گے۔ فردوس شمیم نقوی صاحب، یہ ایک معاملہ چل رہا ہے کہ امریکی خاتون جو ہے وہ پچھلے کئی سال سے پاکستان میں مقیم ہے، اس نے کچھ الزامات لگا دیے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے ان کے جو الزامات ہیں اس کی کوئی انڈیپینڈنٹلی انکوائری ہونی چاہیے، جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، یا ایف آئی اے کے ذریعے انکوائری ہونی چاہیے، اور اس کو کتنا فوکس کرنا چاہیے موجودہ صورتحال میں؟ میرے لحاظ سے تو اسٹیٹمنٹ دوز who throw dirt at other people are not even worth discussing nor inquiring. آپ ان کو فضول میں امپورٹنس دیں گے جتنی بھی آپ اس کی انکوائری وغیرہ سب کچھ کرائیں گے۔ اچھا، میرے لحاظ سے کہ اس کے اوپر یہ جو اس طرح سے ڈیل ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ، وہ ڈیل ہونے دیجئے۔ جو انہی نے چارجز لگائے ہیں جو کہ of a much serious nature, let whatever evidency she goes and files a complaint، وہ جو اس کا ریگولر پروسیس ہے اس کے لحاظ سے ہونے دیں۔ اس سے کہ یہ جتنی آپ اس قسم کی باتوں کو توجہ زیادہ دیں گے اتنا ہی آپ اور لوگوں کو انکریج کریں گے کہ وہ اس قسم کے کام کریں، اور اس سے صرف کچھ حاصل نہیں ہے۔ آج آیا ہے سیاستدانوں پہ، کل آئے گا جوڈیشری کے اوپر، پھر بیوروکریٹس کے اوپر، ہر کسی کے انسان کی ذاتی زندگی ذات کو جب آپ اس طرح کوئی نہ کوئی لایا جائے گا، آج ان کی بات ہوگی، کل ان کے بچوں کی بات ہوگی۔ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ایشوز اگر کوئی کرمنل کام ہوا ہے اس کی ڈیفینیٹلی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ارسلان افتخار کا مسئلہ دیکھ لیے کیا ہوا، کس طریقے سے ہینڈل ہوا۔ یہ ملک از ناٹ گڈ ایٹ انکوائریز۔ یہاں دا پاورفل کے لیے لا دوسری ہے، یہ ملک وہ ہے جو ابھی تک 2 قانون پہ چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر اگر ایک قانون ہوتا تو ضرور بات ہوتی، لیکن میں بس آپ سے 1 منٹ اور لوں گا بیکاز مجھے پتا ہے میں اس وقت رحمان ملک صاحب کا ذکر نہیں کروں گا جنہیں قل اللہ پڑھنی نہیں آئی 3 دفعہ۔ ٹھیک ہے، میں یہ صرف قادر پٹیل صاحب کے، میں اس پرائم منسٹر کی بات نہیں کروں گا جو کہتی ہے اذان بجتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کہنا کہ کسی کو جرمنی اور جاپان کا فرق نہیں پتا ہوگا، وہ آپ کچھ بھی کر لیجئے، پہاڑ پہ آپ 2-4 کنکریاں ماریں کچھ نہیں ہوتا۔ قادر صاحب پلیز کنٹینیو، یو آر ڈوئنگ اے گڈ جاب۔ چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو قادر پٹیل صاحب۔ اب جو انہوں نے بات کیا اس کو چھوڑ دیں، لیکن اصل میرا سوال یہ ہے کہ فردوس شمیم نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو امریکی خاتون کا معاملہ ہے اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں۔ انفارچونیٹلی یہ سوشل میڈیا پہ معاملہ چل رہا تھا، لیکن ہمارا جو میڈیا ہے اس نے اس گرم مسالے والا جو معاملہ ہے اس کو مین سٹریم ٹی وی شوز پہ لیا ہے اور اس کو بڑی امپورٹنس دی ہے، جبکہ اس وقت ہمیں دیگر نیشنل ایشوز پر ڈسکشن کی ضرورت ہے۔ آپ کیا ایگری کرتے ہیں ان سے؟ ایگری کرتا ہوں، یہ کہتے ہوئے کہ واقعی رحمان ملک صاحب کو کل پڑھنا نہیں آیا تھا، عمران خان صاحب کو بھی خاتم النبیین کہنا نہیں آیا تھا، ریکارڈ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں بھی اس پہ ایگری کرتا ہوں کہ اس طرح کے شوشے پٹاخے آتے رہتے ہیں سر، جو حقیقتیں ہیں ان کو لوگ جانتے ہیں، اور باقی جس طرح چیزیں لانچ کی جاتی ہے وہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کس کو بدنام کرنے کے لیے کیا لایا جا رہا ہے، اور ان چیزوں کی کوئی اہمیت وقت نہیں ہوتی۔ خرم دستگیر صاحب، میں ویسے مجھے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا میں کہ فردوس شمیم اتنا سمجھداری کا بیان دیں گے، اور مجھے یہ بھی توقع نہیں تھی کہ قادر پٹیل صاحب ان کے ساتھ اتفاق کریں گے۔ اب لگتا یہ ہے کہ آپ ان دونوں سے اتفاق کریں گے کہ یہ سنتھیا رچی والا جو معاملہ ہے یہ اتنا امپورٹنٹ معاملہ نہیں ہے کہ ہم کرونا وائرس کو اور مہنگائی کو اور پیٹرول کی قلت کو چھوڑ کے اس پہ ڈسکشن شروع کر دیں۔ جی بالکل، لیکن دکھ سے کہنا پڑے گا یہ حکومت چارہ گر نہیں ہے، تماشائی ہے۔ عوام کورونا سے مر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ خود احتیاط کریں۔ ٹڈی دل سے مر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اب یہ پتہ نہیں کب آئیں گے جہاز۔ لیکن آپ اتفاق کریں کہ یہ امریکی خاتون کو پاکستان کے میڈیا کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ میں بالکل اتفاق کروں گا اپنے دونوں بھائیوں سے کہ یہ ڈسکشن کا ٹاپک نہیں ہے۔ پاکستان کے عوام جو کورونا سے مر رہے ہیں، ٹڈی دل سے مر رہے ہیں، آٹے چینی اور پیٹرول کی کمی سے مر رہے ہیں، ان کا چارہ گر بننا ہے، تماشائی نہیں بننا۔ اور اس طرح کی یہ جب دھند پھیلائی جاتی ہے اصل ایشو سے توجہ ہٹانے کے لیے، تو میڈیا کو بھی اس ٹریپ میں نہیں آنا چاہیے۔ وہ ہم جاسوسی ناول میں اس کو کہتے تھے ہنی ٹریپ کہا جاتا تھا ایسی چیزوں کو، تو ایسے ہنی ٹریپ میں میڈیا کو بھی نہیں گرنا چاہیے، اور سنجیدگی سے یہ جو ایشوز ہیں پاکستان کی اکانومی کے، کرونا کی، اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ لکھنے والے کو ڈھونڈنا پڑے گا
اتنا سال پہلے وہ یہ عمران سیریز کیسے لکھ لیتا تھا خدا کی قسم, اور لوگ اس کو اتنی شوق سے بھی پڑھتے تھے, اس میں طنز و مزہ بھی ہوتا تھا, سسپینس بھی ہوتا تھا, لوگ اس کی اقساط کا انتظار کرتے بیچارے کا تھے, اور انتقال ہو اس کا گیا جناب. نام جو ہے ہو سکتا ہے ابن صفی. تو یہ عمران سیریز ان کے ذہن میں اس وقت کیسے آیا تھا, مجھے آج بھی یہ سمجھ نہیں آتا. اچھا چلیں, آپ کا بہت بہت شکریہ قادر پٹیل صاحب, اور خرم صاحب آپ کا بھی شکریہ, اور فردوس شمیم نقوی صاحب آپ کا بھی شکریہ. اور یہ آخر میں جو ہے فردوس شمیم نقوی صاحب نے بالکل درست بات کی, اور میں ان سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو ایک امریکی خاتون ہے, اس کے معاملے کو ہمیں پاکستان کے مین سٹریم الیکٹرانک میڈیا کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے, کیونکہ ابھی تک مجھے نہیں پتا کہ یہ خاتون کوئی صحافی ہے, یہ خاتون کوئی بزنس مین ہے, بزنس وومن ہے, یا یہ کوئی فلم میکر ہے, کیا ہے, کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے, اور اس کے کریڈینشلز کا بھی نہیں پتا. ہاں یہ بات بڑی اہم ہے کہ یہ اتنے عرصے سے پاکستان میں ہے, تو پاکستان میں کیوں ہے, اور کیا پاکستان میں اس لیے ہے کہ یہ ہر دوسری پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ پر الزامات لگاتی پھرے. پہلے اس کی تصویریں جو ہیں وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ آئیں, شہاب الدین صاحب کے ساتھ آئیں, اب عمران خان صاحب کے ساتھ بھی آ گئی ہیں. اور نقوی صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ آج ایک پارٹی پہ الزام لگا رہی ہے, کل کو کسی اور پارٹی پہ الزام لگائے گی. اور اچھی بات یہ ہے کہ جو قادر پٹیل صاحب جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے, اور خرم دستگیر صاحب جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے, انہوں نے اپنے تمام اختلافات کے باوجود فردوس شمیم نقوی صاحب کی اس رائے سے اتفاق کیا کہ اس قسم کی جو خواتین ہیں انہیں ہمارے میڈیا کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے. اور میڈیا دوسروں پر الزام لگاتا رہتا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس معاملے میں پاکستان کا میڈیا بھی ایک ہنی ٹریپ میں آ گیا ہے. تو ہنی ٹریپ میں آپ جب دوسرے پھنستے ہیں تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں, تو اب پاکستان کا میڈیا بھی اس خاتون کے ہنی ٹریپ میں آ گیا ہے. تو ذرا سوچئے کہ آپ خود کتنے سمجھدار ہیں, دوسروں کو آپ نہ سمجھ کہتے ہیں, آپ خود کتنے سمجھدار ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.